بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ہر مشکل کا حل عزیزو۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ دیکھیے کہ نسخہ بتلا رہا ہوں، تمام بیماریوں کا حل بھی قرآن میں۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں اس میں حدیث میں ہے کہ زیادہ فائدہ قبر، قیامت، برزخ کا ہوتا ہے، اور جب قرآن سنتے ہیں اس میں زیادہ فائدہ جسمانی بیماریاں ختم ہونے کا ہوتا ہے۔ دیکھیے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بچے تھے، ہم جس گلی میں جاتے تھے صبح تو قرآن کی آواز آتی تھی، لیکن اب جس گلی میں جاؤ تو میوزک کی آواز آتی، گانے کی آواز آتی، تو اتنی بیماریاں نہیں تھیں۔ حدیث میں ہے جو قرآن سنو گے تو صحت مند رہو گے، مگر اس کی زبان سے سنو جو با عمل ہو۔ پہلے بیمار ہو جاتے تھے، عالم دین کو لے آتے تھے، کسی زاہد کو لے آتے تھے، وہ قرآن پڑھتا تھا، بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں اندر شفا ہے، مگر شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن اسے شفا دے گا جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو، یعنی ساتوں اعضاء انسان کے گناہ نہ کریں، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیٹ، یہ سارے پاک ہوں تو قرآن سے آپ کو شفاعت ملے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نسخہ سن لیں ہر بیماری کے علاج۔ اس وقت لوگ مہنگائی ہے، غربت ہے، بہت مشکلات ہیں۔ کینسر کا مریض لاکھوں روپے دیتا ہے پھر بھی بیچارہ مر جاتا ہے، کیموتھراپی اور دردناک ہے۔ عزیزو امام کا نسخہ یاد کر لیں، لوگوں کو دیں۔ کتنے لوگوں نے شفا پائی ہے کینسر سے اس نسخے سے بغیر دوائی کے۔ امام فرماتے ہیں ہر لا علاج بیماری کا علاج ہے۔ کیا ہے؟ 100 مرتبہ صلوات پڑھیں فجر کے بعد، اور 70 دفعہ 4 کل پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ، یہ چاروں کل پڑھیں۔ قل یا الکافرون، البتہ قل یا الکافرون پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، مگر 3 کل ضروری ہیں، اور آیت الکرسی پڑھیں، آخر میں پھر 100 مرتبہ صلوات۔ اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے تو 40 دن، بڑی بیماری ہے تو 4 مہینے مسلسل کریں۔ ہم نے یہ نسخہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے دوست سمد صاحب کوئٹہ میں، ان کو دیا کہ آپ کے مریض آتے ہیں، آپ یہ عمل کریں، نتیجہ دیکھیں۔ ہر سال ہم کراچی کوئٹہ دونوں محرم پڑھتے تھے، دن کو کوئٹہ ہوتے تھے، رات کو کراچی۔ تو 1 سال کے بعد ڈاکٹر سمد صاحب آئے، یہ بہت عمل ڈاکٹر ہیں۔ میں انہیں جانتا تھا کہ مریض کو دیکھتے ہیں تو پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک، اور دن میں 100 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر ہیں بہت نیک۔ تو بہت خوش تھے، کہا مولانا ماشاءاللہ 24 جو ہے نا کینسر کے مریض شفا پا چکے اس امام کے نسخے سے۔ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ پھر دوسرے سال میں گیا تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس سال کینسر کے مریض بھی، برین ہیمریج تھے، 2-3 اور مریض، وہ بھی شفا پائے۔ تیسرے سال میں جب گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا میں رپورٹ دینے آیا ہوں مگر اکیلے۔ میں نے کہا بھئی یہ تو مولا کا معجزہ ہے، لوگ سنیں ان کا بھی ایمان بڑھے گا کہ مولا قرآن سے شفا دیتا ہے۔ کہا نہیں کچھ مسئلہ اور ہے مولانا۔ چلے بند کمرے میں گئے۔ کیا ہو ڈاکٹر صاحب؟ کہ مولانا وہ 3 سال سے میں مسلسل کر رہا ہوں، ایک مریض جاتا ہے پھر دوسرا، دوسرا پھر تیسرا۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اسپتال میں تو میرے مرحوم چچا کی آواز آئی کہ بیٹا سمجھ تو اتنا قرآن پڑھتا ہے، تھوڑا ہمیں بھی اس کا ثواب دے، مریض بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں تھوڑا سا گھبرا گیا، میں نے کہا کیسے میں مانوں کہ آپ میرے چچا ہیں؟ آواز تو وہی چچا کی تھی۔ میں نے ذرا تصدیق کرنے کے لیے کہا بیٹا تمہیں یاد ہے تمہاری شادی میں ایک پرابلم ہوا تھا، وہ میں نے حل کیا تھا، یہ نشانی تو ٹھیک ہے؟ کہاں چچا ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی ثواب دوں گا، لیکن چچا مجھے بھی بتائیں کہ اس دنیا میں کیا ہے، قبر میں کیا ہے، برزخ میں کیا ہے؟ کہا بیٹا مت پوچھو، ادھر بہت گرمی ہے، بہت ہیٹ ہے، بہت گرمی، قبر میں ہمارے بہت گرمی ہے۔ کہا کتنی گرمی ہے؟ کہا کبھی جیکاباد گئے ہو؟ جیکاباد سبی گئے ہو؟ یہ سبی سب سے گرم ترین شہر ہے پاکستان کا، 58 سینٹی گریڈ، 59 60 تک جاتا ہے۔ کہاں بہت گرمی ہے؟ کتنی گرمی ہے؟ 58 سینٹی گریڈ۔ کہا بیٹا پتہ ہے قبر میں کتنی گرمی ہوتی ہے؟ 58 کو 100 سے ضرب لگا دو، تم لوگ زندہ ہو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ بیٹا جب کوئی سورہ حمد پڑھتا ہے تو گویا پانی کی بالٹی ہماری قبر پہ ڈالتا ہے، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہے نا زندہ ہو، جو بیچارے مر گئے ان کا نام اعمال بند ہو گیا، نیکی نہیں بڑھا سکتے، گناہ نہیں مٹا سکتے، معصومہ کا حرم ہے، آج کی رات اپنی تقدیر بدل سکتے۔
اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہو عزیزو. آخرت بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، ہم غافل ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا کہ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں